ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے، مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو اتنی عزت ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ رجوع دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آب بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چیمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو، کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنتے۔ آپ نے بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکتے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے کر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہو بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں۔ یعنی ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دے۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار میں ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے بیٹوں کو آباد کیا جاتا ہے۔
یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹیں۔ ماں سے اجازت دی، شوق و فرفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب میرے حبیب پہ حاصل ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور رکھتے ہیں، اپنی قبا کے بغل کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور ظلمات لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی تو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرتا ہوں۔ سے پتا لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ تو ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ حضور علیہ السلام نے عزت، مقام، مرتبہ ماں باپ کو عطا کیا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھول کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور پر بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور ظلم بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان صاحب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے جان والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نایاب عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کروں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔
हुजूर माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देगी, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत की राहत अता करे। बेटियां भाई से शर्मो नंगवार समझी जाती थी, तो कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से उसने ख्याल खबर रखी। तो मेरी हुजूर मत इतना खुशकिस्मत शख्स है, कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में। ये एहसास, ये तकलीफ इसको मिलेगी जिसने बेटियों से वफा की हो। बहनें क्या होती हैं, ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम का ना कोई सगा भाई था और ना कोई सगी बहन। मेरे हुजूर दुर्र यतीम हैं। सीना सदफ में अकेले परवरिश पाने वाले मोती को दुर्र यतीम कहा जाता। हुजूर बतने आमना में अकेले परवरिश पाई है, लेकिन जब रज़ाक का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले जाती। हर बहन की गोद में उसका भाई होगा और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही थी। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकुश देखो कितने खूबसूरत, इस टूटी हुई नाक इसकी जीभ जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी लगती है। तो वो नकुश को मयारे हुस्न करार दे। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होते सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस तो बासा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सालों का ही सरदार लगता है। हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता और वो हुजूर इस्लाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, शायद मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लहरो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी हो गई। मदनी दौर की कहानी है। इत्तेफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबवी में ले गए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हम दरवाजे पे दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर भी पहुंचे। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार है, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्से का जो है वो हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम भी जमा कर रहे हैं? तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं और हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ।
کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ بھیجو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے دین اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب عدل کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر بیٹھا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ۔ رک جا دیہاتی اور جانتی نہیں آگے اونچا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پردہ چپکنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئے۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے میری پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ! بہن کو وقار ملا تو یہ میرے حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہم بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں بھولے۔ فرماتے میں حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کا رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعویدار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لیا اور حضور میں کہ خدیجہ تجھے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ سبحان اللہ! سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر پہ کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔
آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ سال جملہ شامل فرمایا، فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سامنے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس سارے کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تم نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں ہے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات میں ہے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کی بھی روادات نہیں، لیکن میرے حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ سائل پوچھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، یعنی اخراجات سامنے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ تو حضور میں کہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے تو تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں تو الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں ٹوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانپ کے پھرتے ہیں۔ تو کہتا میں محنتی بڑا تھا، تو میاں اگر صرف محنت کے بعد بوتے پہ ملتا تو تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے تیرے ہی خاندان میں ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں، اور تو جب اتنی بڑی ترقی کر چکا ہے تو اتنی بڑی طاقت حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر کسی نے آپ کے آگے ہاتھ بڑھایا ہے اور اللہ نے آپ کے ساتھ جو ہے رشتے جوڑ دیے ہیں اور آپ کو رشتوں کا تقدس نصیب ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ رشتوں کو نبھانا یہ دین رسول ہے اور اس کے اہم تقاضے ہیں میرے اور آپ سے۔ کل ان رشتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دودھ کے رشتوں کا، خون کے رشتوں کا لحاظ رکھنا تھا، یہ سوالات آپ سے ہونے والے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کریں، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم کنکمے بھی روشن کریں، ہم چراغاں بھی کریں، ہم جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم پھول بھی رکھیں، ہم راہوں میں پتیاں بھی بکھیریں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹیں، ہم دیگے بھی پکائیں۔ یہ سب باعث برکت کام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کتنا نادان ہے وہ شخص جو اس محبت بھرے عنوان پہ بھی الجھ جاتا ہے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیں، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ انسان کے ساتھ خوشی کا تعلق بھی کیا ہے؟ 1400 سال کو پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں، جب تک ان کے قدم اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے تو انسان کی حالت کیا تھی؟ یہ صرف نام کا انسان تھا، پیدا ہوتے بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر دھکا دے کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا، اور بھائی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ماں جیسا رشتہ یہی حضرت انسان جو ہے وہ منڈیوں اور بازاروں میں بیچ کے آ جاتا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، جب تک محبوب نہیں تھے کائنات میں خوشی کا کوئی تصور موجود تھا؟ نہ جانے خوشیاں تو کب کی روٹ کے آسمانوں کو چلی گئی تھی۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آ گئے۔ جب ان کے قدم آئے تو روٹھی ہوئی خوشیاں بھی واپس پلٹ کے آ گئی۔ آج ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج بیٹیوں کی تربیت کے سلے میں جنت باپ کو ملتی ہے، بھائی کو محشر میں حضور کی سنگت اور صحبت نصیب ہونے کا وعدہ ملتا ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا کا مجدہ رحمت کس نے سنایا ہے؟ یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، سبحان اللہ والی آقا کا۔ تو میں یہاں کہنا چاہوں گا، صرف پھول پتیاں مٹھائیاں دیگوں تک نہیں رہنا، ہم نے ایک قدم آگے بڑھ کر
محبوب علیہ السلام کی اب سیرت کو بھی اپنانا ہے. یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کمکمے، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے. لیکن جوانوں یاد رکھنا، یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، تو منزل پھر کیا ہے؟ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے. آئیے میں اور آپ منزل کا سفر کریں اور حضور اسلام کی ایک ایک تعلیمات کے گوشے کو اپنے زندگی میں اتار لیں. یہ حقیقتوں کا سفر ہے. میرے استاد ذکر کر یہ سارا مضمون میں اگر 2 جملوں میں کہوں، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ کہ یہ دیکھو اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھو میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. سبحان اللہ! یہ ہماری منزل ہے. ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز. ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز. مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیں گے. آئیے سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا